بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدے کے مطابق آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں اور اب میں مسائل بیان کرنے لگا ہوں اپنی ماں بہن کے متعلق جو حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں یا عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے کیا مسائل ہیں۔ تو مسائل چل رہے تھے احرام کے متعلق۔ اب عورت کا احرام کس طرح ہے وہ ذرا توجہ کے ساتھ سن لے۔ عورت کا احرام مرد کے احرام کی طرح ہے۔ آگے یہ مسئلہ بیان کروں گا کہ آگے کیا کرنا ہے عورت کو۔ فی الحال اتنا وہ یاد کر لے کہ عورت کا احرام مرد کے احرام کی طرح ہے، یعنی غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ اگر غسل یا نماز یا دونوں چیزوں کا موقع نہ ملے تو نیت اور تلبیہ پر اکتفا کر لے، یعنی حج یا عمرہ کی نیت کر کے لبیک اللہم یہ سارا اخیر تک پڑھ لے۔ اسی طرح احرام میں داخل ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اور اس سے مکہ معظمہ جانے یا حرم میں داخل ہونے کے لیے میقات سے گزرنا ہے تو اسی حالت میں احرام باندھ لے، یعنی حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ پھر اگر مکہ معظمہ پہنچنے تک پاک نہ ہو تو پاک ہونے کا انتظار کرے، جب تک پاک نہ ہو مسجد میں نہ جائے، اور جب پاک ہو جائے غسل کر کے طواف و سعی کر لے۔ عورت حالت احرام میں بدستور سلے ہوئے کپڑے پہنے، یہ بات اصل آپ کو بتانی تھی کہ وہ بغیر سلے ہوئے کپڑے نہیں بلکہ سلے ہوئے کپڑے پہنے گی عورت، اور سر اور تمام اعضاء ڈھانکے رہے، البتہ چہرے کو اوپر کپڑا نہ کرے۔ اور یہ بھی عورت مسئلہ یاد کر لے کہ عورتوں میں حالت احرام میں بھی نامحرموں سے پردہ کرنا لازم ہے۔ یہ مسئلہ یاد کرو۔ یہ جو مشہور ہے کہ حج یا عمرہ میں پردہ نہیں، یہ غلط ہے اور جاہلانہ بات ہے۔ چہرے پر کپڑا نہ لگانا اور بات ہے، اور نامحرموں کے سامنے چہرہ کھولنا اور بات ہے۔ حکم یہ ہے کہ عورت حالت احرام میں چہرے پر کپڑا نہ لگنے دے۔ اس سے یہ کیسے لازم آئے گا کہ نامحرموں کے سامنے چہرہ کھولے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم حالت احرام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، گزرنے والے اپنی سواریوں پر ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنی چادر کو اپنے سر سے آگے بڑھا کر چہرے کے سامنے لٹکا لیتے تھے، جب وہ لوگ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ نامحرموں کو چہرہ دکھانا احرام میں بھی ممنوع ہے۔ اگر کوئی گتا وغیرہ کاٹ کر ماتھے کے اوپر لگا لیا جائے اور اس کے اوپر سے نقاب ڈالے جس سے کپڑا چہرے کو نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے تو یہ بہترین صورت ہے، اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں۔ پھر یہ پابندی کے چہرے پر کپڑا نہ لگے صرف احرام کی حالت میں تو ہے۔ ہوائی جہاز سے یا موٹر کار سے یا بس سے آج کل سفر ہوتا ہے۔ عمرہ میں بہت 1-2 دن اور حج میں بہت سے 3 یا 4 دن احرام باندھنا ہوتا ہے۔ احرام کے دنوں کے علاوہ جو عورتیں منہ کھولے پھرتی ہیں اس کے لیے تو احرام کا بہانہ بھی نہیں ہے، پھر گناہگار کیوں ہوتی ہیں؟ نیز مدینہ منورہ کے سفر میں تو احرام ہوتا ہی نہیں۔ اس سفر میں مدینہ منورہ کے قیام میں منہ کھولے پھرنا اور تمام نامحرموں کو اپنا محرم تصور کر لینا بہت بڑی جہالت ہے اور خواہ گناہگاری ہے۔ لہذا ان چیزوں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ عمرہ میں بہت دن کتنے ہیں؟ 1-2 دن، اور حج میں بہت 4 دن احرام باندھنا ہوتا ہے۔ یہ کتنا مشکل ہے، بہت آسان ہے۔ لہذا ان چیزوں کو یاد کر لو، انشاءاللہ یہ کام آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔